تو پھر مزارات، اونچی قبروں، درختوں، پتھروں، جھنڈوں، جالیوں پہ سر مارتے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، زندہ اور مردہ پیروں کے قدموں میں سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی دربار کے کسی بڑے گدی نشین کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشہور ٹی وی اینکر اقرار الحسن صاحب ایسے ہی ایک دربار کے پیر حق خطیب المعروف شف سرکار کی حقیقت عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ کام قابل تحسین ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اس پروگرام سے بہت سے بھٹکے ہوئے کمزور عقیدوں کے حامی لوگوں پر درباروں میں ہونے والی ڈرامہ بازی بے نقاب ہو رہی ہے اور ان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ سوال بڑا اہم ہے ان نظر کرم کے فرائیڈیوں کے لیے کہ جو شخص تمہارا مارکیٹنگ منیجر ہے، لوگوں کو تمہارے دامے فریب میں تمہارے جال میں پھنسانے کا کام کرتا ہے، تمہارے لیے مچھلیاں تلاش کر کے شکار کر کے لاتا ہے۔ پیر جی ایک نظر کرم اس پہ تو کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جیسے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر آزمائش اللہ مالک کی طرف سے ہوتی ہے، ایسے ہی نیک اولاد کی نعمت بھی اللہ مالک کی رحمت اور بے اولادی اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 49 اور 50 میں مالک فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹی عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی بے اولاد، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا واضح بیان ہے کہ اولاد کی نعمت یا بے اولادی کی آزمائش اس اللہ مالک کی طرف سے ہی ہے، لیکن افسوس توحید سے بے خبر کلمہ گو امت کے کئی لوگ اس حقیقت سے بھی واقف نہیں۔ اولاد ہو تو کسی پیر، کسی بابا، کسی فقیر، کسی درگاہ والے کی نظر کرم مانتے ہیں، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر مزارات، اونچی قبروں، درختوں، پتھروں، جھنڈوں، جالیوں پہ سر مارتے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، زندہ اور مردہ پیروں کے قدموں میں سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی دربار کے کسی بڑے گدی نشین کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشہور ٹی وی اینکر اقرار الحسن صاحب ایسے ہی ایک دربار کے پیر حق خطیب المعروف شف سرکار کی حقیقت عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ کام قابل تحسین ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اس پروگرام سے بہت سے بھٹکے ہوئے کمزور عقیدوں کے حامی لوگوں پر درباروں میں ہونے والی ڈرامہ بازی بے نقاب ہو رہی ہے اور ان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا، سہیل کلیا یعنی آنگڑو ہمیں مختلف انٹرویوز میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ صاحب پچھلے 6 سال سے بے اولاد تھے اور میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ان کو اولاد مل گئی۔ مرشد کی نگاہ سے اللہ کے ذات پاک نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ کسی ایک اور انٹرویو میں ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ صاحب 19 سال سے بے اولاد تھے، لیکن میرے مرشد کی نگاہ پاک سے اس فیملی کو بھی اولاد مل گئی۔ 14 سال کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ یہاں تک بھی سہیل کلیا صاحب کو کہتے ہوئے سنا گیا مختلف انٹرویوز میں کہ اس فیملی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا اور پتا چلا تھا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، لیکن حق خطیب عرف شف کی نگاہ کرم سے بیٹی بیٹے میں تبدیل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ پیر کی نظر کرم والی بات بالکل جہالت پر مبنی بے بنیاد ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں ہے کہ بڑھاپے تک انہیں اولاد نہ تھی۔ آئیے قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کریں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ان کی عورت کھڑی تھی
تب وہ ہنس پڑی. پھر ہم نے انہیں اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. فرشتوں نے جب خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہنسنے لگی. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. وہ بولی افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی اور یہ میرا خامن بھی بوڑھا ہے، یہ تو عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے. اب پیروں کی نظر کرم کا عقیدہ رکھنے والے ذرا تھوڑی سی عقل کو استعمال کر کے سوچیں کہ یہ اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، خلیل اللہ ہے علیہ السلام. ان سے بڑھ کر عظمت والا اور کون ہوگا؟ اب پیروں کی نظر کرم، بابوں کی نظر کرم، حضرتوں کی نظر کرم، درگاہوں پر بیٹھے ہوئے یہ گدی نشین، یہ شرک کے دھندے کو چلانے والے، ان کی نظر کرم کا عقیدہ رکھنے والے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ خلیل اللہ ہیں، یہ اولو العزم رسول ہیں. تمہارے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں میں کوئی ہے جو خلیل اللہ کے مقابلے کا ہو؟ خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ کیا ہر وقت ان کے سامنے نہ ہوتی تھی؟ انہوں نے اپنی زوجہ پر نظر کرم کیوں نہیں کی؟ اگر کوئی ایسی نظر کرم ہوتی کہ جس نظر کرم سے وہ صاحب اولاد ہو جاتی تو خلیل اللہ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ نظر کرم ڈال کر صاحب اولاد کر دیتے. آئیے اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے 41 تک پڑھتے ہیں، جہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہی اپنے رب سے دعا کی. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ بے شک اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم کی گواہی دے گا اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور صالحین میں سے ہوگا، نبی ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. کہا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے اولاد دے، بڑھاپے میں دے، بیوی بانجھ ہونے کے باوجود دے. یہ کسی کی نظر کرم کا کمال نہیں، یہ خاص اللہ کی عطا ہے. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. فرمایا تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن سوائے اشارے کی بات نہ کر سکے گا اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح اور شام تسبیح کرو. اب سوچئے کہ اللہ کی اس نبی نے جوانی سے بزرگی کی عمر تک اپنی زوجہ پر، اپنے اہل بیت پر نظر کرم کیوں نہ ڈالی؟ اگر ایسی کوئی نظر کرم کا وجود ہوتا تو انبیاء بڑھاپے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ عطا کر رہا ہے. نظر کرم کا کوئی تصور کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. وگرنہ عقل کو تھوڑا سا استعمال کر کے سوچئے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ ہی سے اولاد کی دعا کیوں کی؟ خود سے نظر کرم کیوں نہیں ڈال دی؟ یہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اولو العزم رسولوں میں سے کسی کو کیوں نہ پکارا؟ نعوذ باللہ یہ کیوں نہ کہا نوح علیہ السلام مجھے اولاد عطا کر دے؟ یہ کیوں نہ کہا کہ آدم، نوح اور ابراہیم کے صدقے، ان کے طفیل، ان کے باحق اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسولوں نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی. اللہ نے ہمیشہ خود سے ہی مانگنے کا حکم دیا. رب کو پکارنے کا حکم ہے اس کتاب و سنت میں، اسی سے مانگنے، اسی سے دعا کرنے کا حکم ہے کتاب و سنت میں. اس قسم کے لوگ
جن کو اقرار الحسن صاحب پبلک کو دکھا رہے ہیں، ان کے فراڈ اور ان کے دھوکے وعدے کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے پیروں فقیروں کے ایجنٹ ہیں، اس گندے دھندے کے ورکر ہیں، یہ ان کے رکھے ہوئے پیڈ ایجنٹ ہیں، مارکیٹنگ منیجر ہیں، ورکر ہیں، جو ان کے اس گندے دھندے کو چلا رہے ہیں۔ اس دھندے کو پھیلانے کے تنخواہ دار ملازم ہیں، کارندے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی اور ملازمت یہی ہے کہ خوب ایڈورٹائزنگ کریں، اشتہار بازی کریں، جھوٹی باتیں پھیلائیں، جھوٹی کرامات کا سہارا لے، پروپیگنڈا کریں۔ پہلے ایسا کام عورتیں، خواتین، مرد ایجنٹ کے طور پہ گھر گھر ڈور ٹو ڈور جایا کرتی تھی، اور آج یہ کام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، ان کے ایمان کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے مال پر اپنی دنیا سواری جا رہی ہے اور آخرت برباد کی جا رہی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے بڑی دلچسپ بات آگے جا کر خود یہ بتائی کہ شوف سرکار کا یہ ایجنٹ خود 19 سال سے بے اولاد ہے۔ تو یہ تمام تر جھوٹی ویڈیوز بنا کر، لوگوں کی جھوٹی کہانیاں سنا کر یہ آنگڑو یعنی سہیل کلیا لوگوں کی توجہ مبذول کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے اپنے نام نہاد جعلی مرشد کی، لیکن خود پچھلے 19 سال سے سہیل کلیا بے اولاد ہے۔ حالانکہ پچھلے 6 سال سے یہ حق خطیب کا مرید خاص ہے، حق خطیب کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حق خطیب کا خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے، تقریباً 24 گھنٹے یہ حق خطیب کے اڈوں پر گزارتا ہے۔ اگر اس کے پیر میں، اگر اس کے نام نہاد مرشد کی نگاہ پاک میں اتنی تاثیر ہے تو اس شخص کے گھر اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اقرار الحسن صاحب کا یہ سوال بڑا اہم ہے ان نظر کرم کے فراڈیوں کے لیے کہ جو شخص تمہارا مارکیٹنگ منیجر ہے، لوگوں کو تمہارے دامے فریب میں، تمہارے جال میں پھنسانے کا کام کرتا ہے، تمہارے لیے مچھلیاں تلاش کر کے شکار کر کے لاتا ہے۔ پیر جی ایک نظر کرم اس میں تو کر دو، آخر 19 سال سے یہ بے اولاد کیوں ہے؟ ہم یہ بات واضح کر چکے کہ یہ نظر کرم کا نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ ہاں یہ ہندوؤں سے تو ضرور لیا گیا ہے، جہاں بابا کی کرپا کی جاتی ہے اور یہاں پیروں کی نظر کرم ہو جاتی ہے، یہ صرف ان کا نظریہ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ یہ کلمہ گو قبر پرستوں، پیر پرستوں، درگاہ پرستوں کے گدی نشین ہمارے اوپر اس طرح کی چیزیں لاگو کرتے ہیں۔ ہم واضح کر چکے کہ یہ نظر کرم والی بات من گھڑت ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ وہ فساد ہے عقیدے کا جو ہندوؤں سے لے کر سبز چادر میں اسے لپیٹ کر اور پیر کی نظر کرم بنا کر کلمہ گو مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عقیدہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے کے مولا اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔